वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सियासत में मुज़ाकरात के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं होते। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता रोज पहली बार इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात की। हुकूमत और अपोजिशन एक गाड़ी के दो पहिए हैं, साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुतालिक फैसला अभी तक नहीं हुआ। अदम एतमाद से मुतालिक नवाज शरीफ और इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। पंजाब में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन करवाने हैं, ये फैसला करेंगे। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी। आज पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बाग, कलंदरी और हवेली में इंतखाबात जारी। चारों अजला के 787 नशिस्तों पर इंतखाबात में 8 खवातीन समेत 3859 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सैनिटर कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद पेश की। गुफ्तगू में पाक अमरीका सिक्योरिटी ताउन की काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन शीला जैक्सन ने पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाने के लिए ऐवान नुमाइंदगान में अमूर खारजा की कमेटी को खत लिख दिया। शीला जैक्सन ने ऐवान नुमाइंदगान में अमूर खारजा की कमेटी को लिखे खत में कहा कि पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल का सामना है, इसलिए पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाए। खत में रुकन कांग्रेस ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान को सैलाबजदगान की मदद के लिए $600 मिलियन दिए जाए। FIA में तलबी के नोटिस के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस के मामले में FIA के नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस असजद जावेद घराल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर 7 दिसंबर को समाअत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की कोई गैर मशरूत पेशकश नहीं की। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान का पहले दिन से मुतालबा था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हकूक देने के फैसले की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कच्ची आबादियों में 10 मरले तक अराजी वाले मकीनों को मालिकाना हकूक देंगे। तमाम अमूर जल्द तय किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के शहर अस्मात से 29 किलोमीटर दूर था। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम के मुताबिक शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M1 भी पिशावर टूल प्लाजा से रशकई तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कौमी अदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6554 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 24 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। रावलपिंडी टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे रोज बैटिंग जारी।
कौमी टीम के दोनों ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने 66 ओवर्स तक पुरएतमाद बैटिंग की और डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कायम की। 225 के मजमूई स्कोर पर इंग्लिश बॉलर्स पाकिस्तान की पहली विकेट हासिल करने में कामयाब। अब्दुल्ला शफीक 114 रन बनाकर कैच आउट हुए। और कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप जी से ब्राजील और स्विट्जरलैंड प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वर्ल्ड कप में ग्रुप जी में आज 2 मुकाबले ब्राजील और कैमरून जबकि स्विट्जरलैंड और सर्बिया के माबैन खेले गए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पूंछ डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। मर्दों खवातीन वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया और अपने अपने उम्मीदवारान की कामयाबी के लिए सरगर्म दिखाई दिए। मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर उमर अवैस गर्देसी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूंछ डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तमाम जो इंतजाम हैं मुकम्मल कर दिए जा चुके हैं। ये 3 दहाइयों के बाद जो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ था, इसका पहला मरला मुजफ्फराबाद डिवीजन का हुआ था और मुजफ्फराबाद डिवीजन में पुरअमन तरीके से पोलिंग का मुकम्मल हो गया था। जबकि आज पूंछ डिवीजन में जो सिलसिला है इलेक्शन का, ये आज बल्दियाती इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पूंछ डिवीजन में जो कुल वोटर की तादाद है वो 10,17,368 है, जिनमें से 5,36,984 मर्द वोटर्स हैं, जबकि 4,80,000 से ज्यादा खवातीन वोटर्स हैं। यहाँ पे पूंछ डिवीजन को जो 4 अजला हैं उनमें से 18,687 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 406 जो पोलिंग स्टेशन है उन्हें हसास तरीन करार दिया गया है। इस वक्त बड़े पुरअमन माहौल में यहाँ पे इंतखाबी जो वोटिंग का अमल है वो जा रहा है। जो मैं आपको बताना चाहूँ कि 547 पोलिंग स्टेशन जो हसास क्लियर किए गए हैं, उनमें से पूंछ डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लोकल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटी की शिफ्टों पर कुल 3843 उम्मीदवार मुकाबले हैं। इस वक्त ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूंछ डिवीजन में उसका पलड़ा भारी दिखाई दिया जा रहा है, जबकि आजाद उम्मीदवार हैं जो वो भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और वो भी जीत के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। और ये जो चारों अजला में कुल 33 मजिस्ट्रेट साहिबान जो हैं वो इस वक्त ड्यूटी में मामूर हैं, जबकि दीगर जो इंतजामी अफरान हैं वो इसके अलावा हैं। जबकि क्विक रिस्पांस फोर्स भी अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए यहाँ पे मुसलसल गश्त कर रही है। पूंछ डिवीजन में 787 वार्ड हैं, जिनमें से जिला पूंछ में वार्ड की तादाद 291, जिला बाग में 226, जिला सिद्धौती में 170, जबकि जिला हवेली में 100 से ज्यादा वार्ड है। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर लिया, तो इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है कि 3 दहाइयों के बाद आज़ाद कश्मीर में पुरअमन तौर पर बल्दियाती इलेक्शन का जो इनेकाद करवाया जा रहा है और इस वक्त बड़े पुरअमन माहौल में हो रहा है। किसी किस्म की कोई तकलीफ कारी या किसी भी किस्म की कोई लड़ाई झगड़े की इस वक्त तक कोई इत्तला मौसूल नहीं है और ये 5 बजे तक ये पोलिंग का जो अमल है वो जारी रहेगा। शुक्रिया उमर अवैस, आपने हमें आगाह किया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने अपने काले करतूतों का कभी जवाब नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई अपने काले करतूतों की वजह से अंदर जाएंगे। लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि कौम अस्करी क़यादत पर एतमाद करती है। इलेक्शन अगर दिसंबर में शुरू होंगे तो नवाज शरीफ दिसंबर में आ जाएंगे और अगर जनवरी में शुरू हुए तो जनवरी में आ जाएंगे। आइए देखते हैं उनका मजीद क्या कहना था। अदम एतमाद की मोशन पेश करनी है या नहीं करनी, गवर्नर ने एडवाइस देनी है या नहीं देनी, इस पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। कल भी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग होगी। उसके बाद हम अपने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब से भी इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, एडवाइस लेंगे। इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ।
میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑی جائے یا 7 KPK کی اسمبلی توڑی جائے، ہم وفاقی حکومت کو برقرار رکھیں، بلوچستان کی حکومت برقرار رہے گی کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اسمبلی توڑنے سے، سندھ کی حکومت برقرار رہے گی کیونکہ پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ جی ہم اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کریں گے۔ تو پھر اگر وفاقی اور دونوں صوبوں کی حکومتیں برقرار رہیں اور پنجاب میں بھلے ضمنی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو اسمبلی کا، تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے اور ایک ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو پنجاب میں جو انہوں نے جو ہے وہ ایک بات بنائی ہوئی جی ہماری پاپولیرٹی، ہمارا نیریٹو، کچھ نہیں ہے، کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، کوئی نیریٹو نہیں ہے۔ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت بھی مہنگائی تھی، عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ تھا، حکومت سے لوگ ناراض تھے، اپوزیشن جو ہے وہ بینیفیشری تھی، ہمیں اس کا بینیفٹ تھا، ہمیں جو ہے وہ لوگ ووٹ دے رہے تھے، سارے الیکشن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جیت رہے تھے۔ جب ہم آئے ہیں حکومت میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی نہیں لا سکے۔ ہم جو تباہی عمران خان صاحب کی حکومت نے 3.5 پونے 4 سال میں، ابھی تک ہم نے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے۔ آنے والے وقت میں ہم اس مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں گے اور جب الیکشن میں جائیں گے تو لوگوں کے سامنے رکھیں گے ہم حقائق کہ جی اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کچھ 6-7 ماہ میں یہ تباہی نہیں ہوئی، یہ تباہی جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے ہو رہی تھی، اور ہمیں امید ہے کہ لوگ اس بات کو جو ہے وہ سنیں گے، مانیں گے۔ اگر ہماری بات کم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کی پوری بات سنیں گے جو کہ الیکشن کمپین میں PMLN کی قیادت کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن جو ہے پنجاب میں اکثریت حاصل کریں گے۔ نہیں، میں کسی کی پوزیشن کو اس طرح سے خراب نہیں کرنی چاہتا، کوئی پرویز الہی۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکی کانگریس کی خاتون رکن شیلا جیکسن نے پاکستان کی امداد بڑھانے کے لیے ایوان نمائندگان میں امور خارجہ کی کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ شیلا جیکسن نے ایوان نمائندگان میں امور خارجہ کی کمیٹی کو لکھے خط میں کہا کہ پاکستان کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، اس لیے پاکستان کی امداد بڑھائی جائے۔ خط میں رکن کانگریس نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے $600 ملین دیے جائیں۔ شیلا جیکسن نے کہا کہ 2005 میں زلزلہ زدگان کے لیے $500 ملین دیے گئے تھے، اس مرتبہ بھی اسی طرز پر مزید امداد بھیجی جائے۔ اس امداد سے نہ صرف پاک امریکہ تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ اس سے کئی جانیں بھی بچائی جا سکیں گی۔ بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ FIA میں طلبی کے نوٹس کے خلاف عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیئرمین PTI عمران خان نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے معاملے میں FIA کے نوٹسز کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس پر ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسجد جاوید گھرال چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی درخواست پر 7 دسمبر کو سماعت کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کی کوئی غیر مشروط پیشکش نہیں کی۔ ایک بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کا پہلے دن سے مطالبہ تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں تو پھر ہم مذاکرات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال خراب ہے، وزارت دفاع کو مزید پیسے چاہیے، سفارت خانے کے عملے کی تنخواہیں نہیں مل رہی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ یہ بہت خطرناک ہوگا اگر حکومت خود پاکستان کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دے۔ عمران خان فوری اسمبلیاں توڑنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان فوری اسمبلیاں توڑنے سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وفاق کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ لاہور میں پارلیمانی پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ مل بیٹھ کر انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ پرویز الہی نے یقین دہانی کروائی کہ جب کہیں گے اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے دہشت گردوں کے علاج کی فراہمی میں سہولت کاری کے کیس میں بریت کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سرکاری وکیل سے 24 دسمبر کو دلائل طلب کر لیے۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ میرے خلاف بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا، 7 سال میں ایک گواہ نے بھی میرے خلاف بیان نہیں دیا۔
اب آپ کو بتائیں گے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی، جس میں مشن کے سربراہ عبید الرحمان نظمانی کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کی امید ظاہر کی اور کہا کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ پاکستان ناظم الامور عبید الرحمان نظمانی خیریت سے ہیں۔ ہمیں بہت امید ہے کہ شدید زخمی سیکیورٹی گارڈ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں حالات بہتر ہوں اور یہاں امن قائم ہو۔ پاکستان نے $1 ارب کے سکوک بانڈز کی ادائیگی کر دی۔ بلومبرگ کے مطابق ترجمان اسٹیٹ بینک عابد قمر نے کہا کہ سکوک بانڈز کی ادائیگی 5 دسمبر کو ہونا تھی، 3 دن پہلے ہی ادائیگیاں کر دی گئی ہیں۔ رقم سٹی گروپ کو ٹرانسفر کر دی گئی، جو بانڈز ہولڈر کو ادائیگیاں کرے گا۔ اس کے بعد ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات ٹل گئے ہیں۔ بلومبرگ کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کے طویل مدتی ادائیگیوں پر خدشات ابھی بھی باقی ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستانی سکوک بانڈز کی قیمت 16% اضافے سے 98.9 سینٹ پر پہنچ گئی۔ اکتوبر میں پاکستانی بانڈز کی قیمت 83 سینٹ کی کم ترین سطح پر جا پہنچی تھی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ میں نے عمران خان کی بات کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عمران خان نے کچھ نہیں کرنا، نہ اسمبلی توڑنی ہے۔ جس صوبے کی اسمبلی توڑیں گے وہاں الیکشن کرا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کل اپنی بات سے یو ٹرن لیا ہے۔ وہ پونے 4 سال وزیر اعظم رہے، کبھی اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کی۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم آئینی تقرری پر مشاورت نہیں کی۔ اب انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے، جو ایک سیاسی بات ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام اتحادیوں سے مشاورت کر کے آگے بڑھیں گے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو بتائیں کہ خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے مملکت سعودی عرب کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم سعودی عرب کے سفارت خانے کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ڈپازٹ کی مدت میں توسیع سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فراہم کی جانے والی حمایت کا تسلسل ہے۔ جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ڈپازٹ کا مقصد میں غیر ملکی کرنسی کے ذخائر کو بڑھانا ہے، جیسے وبائی امراض کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی اثرات کا سامنا کرنے میں پاکستان کی مدد کرنا ہے، بیرونی شعبوں کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور ملک کے لیے پائیدار اقتصادی ترقی حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا بھی ہے۔ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ گزشتہ سال نومبر 2021 میں $3 ارب کے ڈپازٹ معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.5 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز افغانستان کے شہر اسمار سے 29 کلومیٹر دور تھا۔ اس زلزلے کی گہرائی 94 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سابق سینیٹر اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خالہ بیگم نجمہ حمید طویل علالت کے بعد 78 برس کی عمر میں وفات پا گئی۔ بیگم نجمہ حمید پاکستان مسلم لیگ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی طاہر اورنگزیب کی بڑی بہن اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خالہ تھی۔ متوفیہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما اور راولپنڈی میں پارٹی کی پہچان تھی۔ وہ مسلم لیگ نون کی شعبہ خواتین کی صدر بھی رہیں۔ نجمہ حمید 2 بار وہ سینیٹ آف پاکستان کی رکن بھی رہی۔ انہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور ان کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی انتہائی قریبی سمجھا جاتا تھا۔ بیگم کلثوم کی سیاسی جدوجہد کے موقع پر بیگم نجمہ حمید نے ان کی ہمراہ بھرپور سیاسی جدوجہد میں حصہ لیا۔ انہوں نے تمام عمر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بسر کی۔ ان کی سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں واقع رہائش گاہ پر بیگم کلثوم نظر بند رہیں۔ بیگم نجمہ حمید کا گھر ہمیشہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ وہ ایک بہادر اور ذہین سیاسی رہنما کے طور پر جانی جاتی تھی۔ مرحومہ نے سوگواران میں 3 بیٹے چھوڑے ہیں۔
बेगम नजमा की नमाज जनाजा आज रावलपिंडी में अदा की जाएगी। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 भी पेशावर टूल प्लाजा से रशकई तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। अब बात करेंगे कोरोना की। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कौमी अदारा सेहत रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,554 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 24 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.37% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चिन्योट शहर के मशहूर सकाफती विरसा दरबार साइंसिक पर 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी, जहां चिन्योट के माहिर कारीगरों के हाथों तैयार किए जाने वाले शाहकार को देखने के लिए लोग शीश महल का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर समीर निसार। जी समीर, बताइएगा। बिल्कुल चिन्योट के बिल्कुल वस्त में और पहाड़ों की ओट में वाक़या मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत अहमद मई अल मारूफ साइंसिक का जो 34वां सालाना उर्स है उसकी तकरीबात जारी हैं। दूर दराज से जो मुरीदैन हैं उनकी यहाँ आमद का सिलसिला भी जारी है। आपको बताते चलें कि चिन्योट के वस्त में ये दरबार जो साइंसुक के तौर पर जाना जाता है, इसको पूरे पाकिस्तान में शीश महल का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर चिन्योट के जो माहिर कारीगरों ने जो हाथों से जो यहाँ काम किया उसमें उसके बालकोनियाँ, दरवाजे और खिड़कियों में जो चिन्योट की जो कदीमी सकाफत है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ झलकती है। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर दूर दराज से लोग इस दरबार की खूबसूरती को देखने के लिए चिन्योट का रुख करते हैं और यहाँ पर जो कारीगरों ने जो यहाँ पर काम किया उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जबकि आपको बताते चलें कि उर्स के दौरान यहाँ पर जो दूर दराज से मुरीदैन आए हैं उनके लिए लंगर और रिहाइश का भी वसी इंतजाम किया गया है। करोड़ लाल एसन में करोड़ों रुपए की लागत से खेलों की सरगर्मियों के लिए बनाया जाने वाला स्टेडियम इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस भूत बंगले में तब्दील। स्टेडियम में सफाई ना होने की वजह से गंदगी के ढेर लग गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान अपनी इस रिपोर्ट में। ईसन में खेलों की सरगर्मियों के लिए बनाया जाने वाला स्टेडियम इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। स्टेडियम में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं, जबकि आवाम की सैर व तफरी के लिए लगाए जाने वाले बेंचेस भी खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं और खिलाड़ियों की रिहाइश गाह के लिए बनाए जाने वाले कमरे नशइयों की अमाज गाह बन चुके हैं। जबकि कमरों के दरवाजे टूट फूट का शिकार होने से कीमती सामान किसी भी वक्त चोरी होने का खदशा है। मकामी इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से फुटबॉल ग्राउंड में कांटेदार झाड़ियों की वजह से खिलाड़ियों को खेलने में काफी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लिया और मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यह करोड़ लाल ईसन का वाहिद स्टेडियम है जहां खेलने के साथ साथ लोग सैर व तफरी के लिए भी आते हैं। लेकिन अब यह स्टेडियम इंतजामिया की गफलत और लापरवाही का शिकार हो चुका है। ये स्टेडियम जो है अब वीरान पड़ा है। इसकी सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और इसकी मुरम्मती की जाए ताकि खिलाड़ियों को खेलने में मुश्किलात का सामना। बहावलपुर के कायदे आजम मेडिकल कॉलेज के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली मनाने की तैयारियां जारी हैं। मेडिकल कॉलेज को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं फजल जावेद खान अपनी इस रिपोर्ट में। कायदे मेडिकल कॉलेज बहावलपुर 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। गोल्डन जुबली के बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं और ऑडिटोरियम को भी बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। गोल्डन जुबली फारुकुल तहसील प्रिंसिपल साहबान और गोल्ड स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। गोल्डन जुबली की तकरीबात 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जारी रहेगी। प्रिंसिपल कायदे मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फरक ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज 1970 में बना था। जनरल अतीकुर रहमान ने इसका रखा था फाउंडेशन। तो 2020 में हमारे 50 साल पूरे हो गए थे और हमारा पूरा प्लान था फॉर सेलिब्रेटिंग द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। मगर उसी ईयर में कोविड की वजह से लॉकडाउन क्योंकि हो गया
تو پھر اس کے بعد گولڈن جوبلی سیلیبریشن 2020 سے پوسٹ پون کر دی گئی تھی. اب البتہ 5 دسمبر سے لے کے 10 دسمبر تک ہم نے پورا ویک رکھا ہے سیلیبریشنز کا, کیونکہ 50 سال کی ایکٹیویٹی اور اچیومنٹس ہماری ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے بہت ہیں. قائد اعظم میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اینڈ وی آر ویری ہیپی اینڈ پلیزڈ دیٹ ان میں سے کافی سارے ڈیلیگیٹس اراؤنڈ مور دین 200 to 300 ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ فارن کنٹریز سے لائک UK, امریکہ اور یورپ سے, سعودی عربیہ, UAE سے ہمارے پاس گولڈن جوبلی سیلیبریشن کے لیے آ رہے ہیں. تو 5 تاریخ سے شروع ہونے والے اس گولڈن جوبلی ویک میں ہم نے سب سے پہلے تو سائنٹیفک پروگرام ظاہر ہے, وہ ایک بینگ این ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن سائنٹیفک پروگرام ہمارا ایک سب سے بڑا پرومیننٹ فیچر ہے. تو ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تقریباً ورک شاپس کا ہم نے انیشیٹ کی ہیں. ان ورک شاپس میں ہمارے لوکل ڈیلیگیٹس ایز ویل ایز فارن ڈیلیگیٹس دونوں شریک ہوں گے, اور ہمارے پاس اس ہفتے میں قریباً مور دین 30 ورک شاپس ہونے لگی ہیں. اور ان ورک شاپس کے بعد ہم نے فرائیڈے اور سیٹرڈے کو سائنٹیفک سیشنز رکھے ہیں مارننگ میں, اور ان دی آفٹرنون ہم نے ایک سیشن رکھا ہے جس میں ہم اپنے پرانے اساتذہ کرام کو, پرانے پرنسپل صاحبان کو انوائٹ کریں گے اور ان کو آنر دیں گے کہ جنہوں نے سرو کیا کالج کو اور جو اس رہتے ہیں اینڈ ہو آر میکنگ. چک جمرہ کے رہائشی محمد عدیل کی تھانہ چک جمرہ پولیس کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی, جس میں عدیل کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کو قتل کر کے حادثے کا رنگ دیا گیا. مزید جانتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے نمائندے سید مرید حسین سے. جی بالکل, چک جمرہ کے رہائشی محمد عدیل کی جانب سے آج فیصل آباد پریس کلب میں ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کی گئی, جس میں اس کے جو بڑے بھائی تھے ان کو روڈ ایکسیڈنٹ میں قتل کیا گیا, لیکن اس کو ایکسیڈنٹ کا رنگ دیا گیا. میرے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں محمد عدیل, ہم ان سے اسی والے سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی عدیل صاحب بتائیے گا, بڑی ناانصافی ہوئی آپ کی اور آپ نے آج پریس کانفرنس بھی کی, کیا کہتے ہیں آپ کے, یہ کیسا واقعہ ہے اور آپ کی کیا اپیل ہے احکام بالا سے؟ میرے بھائی ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਬਲਾਕ ਲਗੇ ਘਰੋਂ, ਬਲਾਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬਸ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਲੈ ਗਏ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ. 6 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਕੋ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਆ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ 302 ਦਾ ਕਰੋ. ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 322 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ. ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. SHO ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ. اور جی بالکل, جیسا کہ ہم نے سنا SHO چک جمرہ کی جانب سے یہ ایک زیادتی سامنے آئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ محمد عدیل جو متاثر ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ چک جمرہ SHO جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. جو میرا بڑا بھائی تھا اس کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے, اس کو قتل کیا گیا ہے, لیکن اس کو ایکسیڈنٹ کا یعنی وہ رنگ دیا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا ترکیہ, جرمنی اور آذربائیجان کا سرکاری دورہ. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سربراہ پاک بحریہ کی میزبان ممالک کی بحری و عسکری قیادت سے اہم ملاقاتوں میں 2 طرفہ بحری تعاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. نیول چیف نے میزبان ممالک کو آئندہ برس پاکستان میں منعقد ہونے والی 8ویں بحری مشق امن میں شرکت کی دعوت دی. میزبان حکام نے بحری امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا. ANF کا منشیات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری. پشاور سے پنجاب لگژری گاڑی میں اسمگلنگ کی کوشش ناکام. مین GT روڈ پشاور کے قریب بھاری مقدار میں افیون, ہیروئن اور چرس برآمد کر کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. اسی طرح اٹک اور کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کارروائی کے دوران منشیات برآمد کر کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات بھی درج کر لیے گئے. پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری محمد اشرف نے جماعت اسلامی کے رہنما میاں محمد اسلم, میاں جان محمد جاوید اور ایسوسی ایشن کے دیگر نمائندوں کے ہمراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی. مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے علی ارشد کی اس رپورٹ میں. پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری محمد اشرف نے جماعت اسلامی کے رہنماؤں میاں محمد اسلم, میاں جان محمد جاوید اور ایسوسی ایشن کے دیگر نمائندوں کے ہمراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی. کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں سویا بین کی عدم دستیابی اور دیگر وجوہات کی بنا پر مرغی اور انڈے کی پیداوار ختم اور پولٹری انڈسٹری بند ہونے کے دہانے پر پہنچ گئی ہے, جس سے پاکستانی عوام انڈے اور مرغی کی صورت میں سستی ترین پروٹین سے محروم
ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولٹری فیڈ میں 40 سے 50% مکئی استعمال ہوتی ہے، جسے خریدار نہ ملنے کی صورت میں مکئی کاشت کرنے والے کسانوں پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر کراچی پورٹ قاسم پر موجود سویا بین کے نولا کے بحری جہاز ریلیز کریں تاکہ پولٹری صنعت کی مشکلات کم ہو سکیں۔ بصورت دیگر کسان بھائیوں کے ہمراہ احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب سے تعلق رکھنے اور پروموٹ ہونے والے سب انسپیکٹرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 بی اے ناصر کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس 3 روز کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ پروموشن بورڈ میں 800 کے قریب کیسز زیر غور آئے، جن میں سے 327 سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دے کر باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وسیم صابر سے۔ جی بالکل، یہ 15 سال کے طویل صبر و تحمل کے بعد پنجاب سے تعلق رکھنے اور پروموٹ ہونے والے سب انسپیکٹر میں جو ہے وہ آج خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 بی اے ناصر کی زیر صدارت 3 روز سے یہ پروموشن بورڈ کا اجلاس جاری تھا، جو آج اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 800 سب انسپیکٹر کے پروموشن کے حوالے سے کیسز جو تھے زیر غور لائے گئے تھے، جس کی سیکریوٹنی ہونے کے بعد جو ہے وہ 327 سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر کے عہدے پر جو ہے وہ ترقی دے دی گئی ہے، جن میں چند خواتین بھی شامل ہیں۔ جبکہ میں بتاتا چلوں کہ پروموٹ ہونے والوں میں جو ہے جن کا تعلق جو ہے وہ لاہور، ملتان، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ، بہاولپور، شیخو پورہ، ڈیرہ غازی خان سمیت دیگر اضلاع کے سب انسپیکٹر کو جو ہے وہ انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ یہ تمام سب انسپیکٹر ایک دوسرے بیچ میٹ کو جو ہے وہ بذریعہ ٹیلی فون مبارکبادیں دے رہے ہیں اور پھولوں کے ہار بھی لے کر ایک دوسرے کے گھروں میں گئے اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی ہیں، اور انہوں نے شکر کیا ہے کہ 15 سال کے طویل صبر کے بعد جو ہے وہ آج پروموشن بورڈ کا جو اجلاس تھا وہ اختتام پذیر ہو گیا، کیونکہ عموماً 4 سے 5 سال کے بعد جو ہے وہ پروموشن بورڈ کا اجلاس جو تھا لازمی بیٹھتا تھا اور پروموشن ہو جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ جو ہے 15 سال کے بعد جو ہے وہ ان سب انسپیکٹر کو ترقی دی گئی ہے، اور انتہا جو ہے وہ ان کی خوشی کی دیکھی نہیں جا رہی۔ جس میں جو ہے وہ میری جب بات ہوئی پروموٹ ہونے والے سب انسپیکٹر حضرات سے، تو ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور ماں باپ کی دعاؤں سے جو ہے وہ سب انسپیکٹر سے جو ہے وہ انسپیکٹر کے عہدے پر جو ہے وہ ترقی دے دی گئی ہے۔ اسی طرح سے بی اے ناصر کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے بی اے ناصر ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 ہے۔ شکریہ وسیم صابر ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے 5ویں روز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی ڈی ایچ اوز، ایریا انچارج یو سی ایم اوز اور دیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ 5ویں روز 3,66,582 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ پولیو مہم 4 دسمبر تک جاری رہے گی۔ پولیو مہم کے پہلے 5 روز میں اب تک مجموعی طور پر تقریباً 19 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ 30 ریفیوزل کیسز کو قائل کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے پولیو مہم میں سخت مانیٹرنگ کی ہدایات جاری کر دی۔ پولیو ورکرز کی کارکردگی اور حاضری کو سختی سے مانیٹر کیا جائے۔ انسداد پولیو مہم کا آج 6واں روز ہے۔ کیچ اپ ڈے کا آج پہلا روز ہے۔ کیچ اپ ڈے میں رہ جانے والے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم آج بھی بھرپور طریقے سے جاری رہے گی۔ ڈی سی لاہور محمد علی کا کہنا تھا کہ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ والدین پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے لازمی پلائیں۔ پولیو کے 2 قطرے آپ کے بچوں کے مستقبل کا ضامن ہے۔ شہر لاہور میں ضلعی انتظامیہ شرائع آلودگی کم کرنے میں ناکام۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور سر فہرست ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک اضافے کا رجحان جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جنید اشرف سے، جو اس وقت ٹیلی فونک لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جنید، تفصیلاً بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور شہر کے موسم کی بات کریں تو ایئر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے حوالے سے بات کریں تو ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جبکہ اگر موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو لاہور کا مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 334 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جبکہ اگر لاہور کے مختلف علاقوں کے ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان انجینئرنگ سروسز میں 461، فیز 8 ڈی ایچ اے میں 459، کینال بینک ہاؤسنگ اسکیم میں 450، چٹھا پارک میں 420، سید مراتب علی روڈ پر 407
اور بلاک کے میں 362 تک ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لیکن کارروائیاں کافی حد تک مؤثر ثابت نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے جو ہے پنجاب حکومت نے بھی سخت نوٹس لیا ہوا ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیتے ہوئے اسکولوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے۔ 3 روز کے لیے اسکول بند کیے جائیں گے، اس کے احکامات جاری کیے گئے۔ تاحال اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ مراسلات جاری نہیں کیے گئے، نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ تاہم ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافے کے باعث شہری جو ہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، سانس، ناک، گلا کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر سے غیر ضروری نہ نکلے اور فیس ماسک کا لازمی استعمال کرے، اور اس حوالے سے کارروائیاں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ضلع انتظامیہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں کو زیادہ شکریہ جنید ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ لاہور میں 504 افراد نشے کی وجہ سے رواں سال سے اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ حکومت پنجاب کی عدم توجہ یہ ہے کہ صوبہ بھر میں ذہنی مریضوں اور منشیات کے عادی افراد کے لیے لاہور میں ایک ہی اسپتال موجود ہے۔ پنجاب بھر میں مریضوں کی تعداد کتنی اور انتظامات کیا کیے گئے ہیں، تفصیلاً بتا رہے ہیں سید آصف الیاس۔ لاہور کی اہم شاہراہوں پر نشے کے عادی افراد کی بھرمار۔ لکشمی چوک، مسلم ٹاؤن، چبرجی اور دیگر مقامات پر نشے کے عادی مرد خواتین بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ نشے کے عادی روزانہ 5 سے زائد افراد کی زندگی بھی نکل رہی ہے، مگر لاہور میں ان افراد کے لیے ایک ہی اسپتال قائم ہے جہاں روزانہ 50 سے 60 افراد چیک اپ کے لیے آتے ہیں۔ ایم ایس مینٹل ہیلتھ اسپتال کا کہنا ہے کہ مریضوں کے علاج کے لیے ہر مکمل اقدامات کیے جاتے ہیں۔ مریضوں اور تیمارداروں کا کہنا ہے نشے کی عادت کی وجہ سے مریض پاگل پن کی صورتحال اختیار کر لیتا ہے، جبکہ ماہرین امراض ڈاکٹر کہتے ہیں موجودہ ملکی اور معاشی صورتحال پر نشے کے عادی ذہنی امراض کا شکار مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں ہمارا جو ہاسپٹل ہے، اس میں ہمارا جو کچن اسٹیبلش کیا گیا ہے منسٹر ہیلتھ جاسمین راشد اور سیکٹری ہیلتھ قاضی صاحب کی کوششوں سے، اسٹیٹ آف آرٹ ہے۔ اس کے اندر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ساری ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ اس کے اندر روٹی پلانٹ، اس کے اندر آٹا گوندنے کی مشین، سب آٹومیٹک، چلر، ہر چیز پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس میں ڈیلی مور دین 1200 پیشنٹ کا 3 ٹائم کھانا پکے گا اور پک رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو ڈسٹریبیوشن کا بھی انتظام پراپر فوڈ اتھارٹی کے مطابق کیا گیا ہے۔ بھائی یہ بڑا بھائی نشے میں ہے، تقریباً 15 سال سے کافی زیادہ اسے نشے کر لی۔ اب اس کا نا ہم نے 2 ہفتے پہلے نشہ چھڑوایا ہے، اس کو گھر میں بند کر دیا تالوں میں، تو اس کا نا ذہنی توازن خراب ہو گیا، تو یہاں پہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے صوبے بھر میں نشے کے عادی افراد کے علاج کے لیے حکومت کے تعاون سے مراکز قائم کیے جائیں گے اور اہم شاہراہوں پر نظر آنے والے نشے کے عادی افراد بڑھتی تعداد کو۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی دوہری پالیسی دیکھنے میں آئی، جس کے مطابق امریکہ نے مذہبی آزادیوں کے خلاف ورزی والے ممالک میں بھارت کا نام شامل نہ کیا۔ امریکی کمیشن نے بھارت کا نام شامل نہ ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی کمیشن نے اقلیتوں پر مظالم کے باعث بھارت کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا کہا تھا۔ امریکہ نے پاکستان، چین، روس سمیت 11 ممالک کو مذہبی آزادیوں کے خلاف ورزی کی فہرست میں شامل کیا۔ ایران، شمالی کوریا، میانمار، کیوبا، ایریٹریا بھی خاص تشویش والے ممالک میں شامل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں بھی اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر مظالم کا ذکر کر چکا ہے۔ اب بات کریں گے جدہ میں جاری فلم فیسٹیول کی۔ جدہ میں ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا میلہ سجایا گیا، جس میں بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان، کاجول، سجل علی اور برطانوی پروڈیوسر جمائمہ گولڈ سمتھ نے شرکت کی۔ فیسٹیول میں شاہ رخ خان نے کاجول کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ شاہ رخ خان نے اپنی فلم کا گانا گا کر مداحوں کے دل جیت لیے۔ جدہ میں منعقد ہونے والے ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں 67 ممالک کی 138 فلمیں پیش کی جائیں گی۔ راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف تیسرے روز بیٹنگ جاری۔ قومی ٹیم کے دونوں اوپنرز عبداللہ شفیق اور امام الحق نے 66 اوورز تک پر اعتماد بیٹنگ کی اور ڈبل سینچری پارٹنرشپ قائم کی، جس کے بعد 225 کے مجموعی سکور پر انگلش بولرز پاکستان کی پہلی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عبداللہ شفیق 114 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے،
दिन के आगाज पर ही अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 177 गेंदें खेली और 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से सेंचुरी बनाई, जो इनके टेस्ट कैरियर की तीसरी सेंचुरी है। अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी मुकम्मल करने के कुछ ही देर बाद पहले सेशन में ही इमामुल हक ने भी सेंचुरी बनाई। इमामुल हक ने 180 गेंदें खेलकर 1 छक्के और 14 चौकों की मदद से सेंचुरी मुकम्मल की और टीम के स्कोर को 214 तक पहुंचाया। फीफा वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट हो गया। हॉट फेवरेट टीम ब्राजील को कैमरून से शिकस्त हो गई। कैमरून के एक गोल के जवाब में ब्राजील कोई गोल नहीं कर सका। लियारी समेत पाकिस्तानियों की पसंदीदा टीम ब्राजील मैच हारने के बावजूद नॉकआउट मरहले में पहुंच गई। दूसरे मैच में स्विट्जरलैंड सर्बिया को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर अगले मरहले में दाखिल हो गया। ब्राजील और स्विट्जरलैंड ग्रुप जी में पॉइंट्स टेबल पर पहले और दूसरे नंबर पर होने की वजह से आगे निकल गए। फीफा वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता रोज एक और अपसेट हुआ। जनूबी कोरिया ने पुर्तगाल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ताहम दोनों टीमें नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई। यूरुग्वे ने घाना को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।